اس کہانی کا آغاز آج سے 4 سال پہلے شروع ہوا۔ میں پہلے سے شادی شدہ تھی اور ایک بچے کی ماں بھی تھی۔ میرے شوہر دبئی میں نوکری کرتے ہیں اور 1 سال بعد انہیں صرف 1 مہینے کی ہی چھٹی ملتی ہے، جس کے بعد وہ گھر آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اپنی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اگرچہ تنہائی کاٹنی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر پھر بھی اب میں ان سب چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے بہت سے طریقوں سے سکون حاصل کرنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات مجھے پڑوسی اور خاندان کے مردوں کی طرف بھی رغبت ہوتی تھی، مگر ان تمام خیالات کو میں ایک پل بھر میں جھٹک دیتی تھی کہ یہ کام درست نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی، اور کوئی اپنی محبت سے بے وفائی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھار وہ سب بھی ہو جاتا ہے جو انسان نہیں چاہتا۔ میرا ہمسایہ، جس کی عمر 27 سال تھی، وہ ایک کڑیل نوجوان تھا، اور وہ میری بہت زیادہ عزت کرتا تھا، اور میں بھی اسے احترام کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اگرچہ وہ میرا پڑوسی تھا، لیکن میرے تمام گھر والے اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، کیونکہ وہ انتہائی نفیس لڑکا تھا۔ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے ہمارے محلے کے ایک گھر میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب مل گئی، لیکن دوپہر 3 بجے کے بعد وہ نوکری سے فری ہو جایا کرتا تھا، اور مجھے بھی گھر کے سودا سلف لانے کے لیے بہت دشواری کا سامنا ہوتا تھا، جس سلسلے میں میرے میاں اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ اور چونکہ میں گھر پر اکیلی ہی رہا کرتی تھی، اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی کو سودا سلف لانے کے لیے نوکری پر رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے اصرار کیا کہ وہ مجھے اسی سودا سلف وغیرہ لانے کے لیے نوکری پر رکھ لیں، جس کے بعد میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اور ساتھ میں مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور اسے ماہانہ تنخواہ۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر دوبارہ واپس ڈیوٹی پر ملک سے باہر چلے گئے، اور میں اپنی روٹین میں مگن ہو گئی، مگر حالات بالکل بدل چکے تھے۔ میرے پڑوسی کے آنے سے مجھے کمپنی مل گئی تھی، جس سے میری بوریت بالکل ختم ہو گئی تھی، اور اپنی زندگی سے بہت پیار کرنے والا اور دوسروں کو بہت زیادہ خوش رکھنے والا لڑکا تھا۔ بہت جلد ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ اب میں روزانہ اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ وہ مجھے آ کر بازار سے سودا سلف لا کر دیتا، اور اس کے بعد میں شام کا کھانا بناتی، اور ہم دونوں مل کر اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ پھر ٹی وی وغیرہ پر کوئی پروگرام چل رہا ہوتا تھا، جسے ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کر دیکھا کرتے۔ میرا پڑوسی میری بیٹی کے ساتھ بھی اکثر کھیلتا رہتا تھا، اسے مختلف قسم کی کہانیاں سناتا، اور پھر جب گڑیا سو جاتی تو مجھے الوداع کہہ کے چلا جاتا۔ میری بیٹی کی عمر 5 سال تھی، جو اسے بہت لاڈ پیار سے کھلاتا تھا۔ وہ کبھی اس کے لیے چاکلیٹ خریدتا اور کبھی اسے رنگ برنگے پاپڑ لا کر کھلا دیا کرتا تھا۔ یوں میری بیٹی بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی، اور میرا پڑوسی مجھے میڈم کہہ کر بلاتا تھا۔ یوں مجھے خلوت نشینی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، چونکہ میری سب سے بڑی مشکل تھی۔ اب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اب وہ سارے کام خود ہی کر دیا کرتا تھا، اور گھر میں ایک مرد کی موجودگی میں میں خود کو بہت زیادہ محفوظ محسوس کرنے لگی تھی، اور مجھے بھی اس سے لگاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید مجھے ان سے انسیت ہو گئی تھی۔ میرا پڑوسی جمعہ تک ہمارے پاس ہی رہتا تھا۔ ہر جمعہ کی رات وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گھر واپس جایا کرتا، اور دوبارہ ڈیوٹی پر سوموار کو واپس پہنچ جاتا۔ 3 ماہ بہت تیزی سے گزر گئے۔ جب گرمی کی بہت زیادہ شدت بڑھ گئی تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سونے کا کہا۔ میرے روم میں اے سی لگا ہوا تھا، اور گرمی بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے میں نے اسے بیڈ روم میں سونے کا کہا، کیونکہ دل میں کسی بھی قسم کا کوئی وہم یا خیال نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے اپنے کمرے میں لیٹنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ روزانہ میرے پاس ہی سونے لگا، مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر کسی سے بات چیت کیا کرتا تھا، شاید واٹس ایپ پر، مگر میں اسے نظر انداز کر کے سو جاتی۔ پھر میں نے ایک دن اس سے پوچھا
تو شرما کر بولا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری کوئی بھی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ جب میں نے مزید اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ساتھ والے محلے کی ایک لڑکی ہے جو کہ میرے ساتھ ہی اسی گھر میں کام کرتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کا جسم بھی بہت خوبرو ہے۔ مجھے سن کر تھوڑی حیرانی بھی ہوئی کہ لڑکا تو بڑا ہو گیا ہے، مگر ہلکی سی جلن بھی ہوئی کیونکہ وہ میرے پاس بیڈ پر ہی سوتا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا، حالانکہ میں بھی خوبصورت جسم کی مالک تھی۔ شاید میں اس کے سامنے اپنے کپڑوں کو کوئی خاص توجہ نہ دیتی تھی، حتیٰ کہ کبھی گلا ڈھانپنے کی بھی کوشش نہ کی، اور مجھے کھلے گلے والا قمیض پہننے کی عادت تھی جس میں بغیر دوپٹے کے مردوں کی پسندیدہ چیزیں واضح طور پر نظر آتی تھیں، اور میں نے اس کے سامنے دوپٹے کا کبھی تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ خیر، اب مجھے اس کی گرل فرینڈ سے بہت زیادہ جلن محسوس ہونے لگی، کیونکہ جب سے میں نے اس کا نام سنا تھا تب سے وہ مجھے زہر لگنا شروع ہو گئی، اور جب سے اس نے اس لڑکی کو گرل فرینڈ بنایا تھا اس کی روٹین بالکل بدل گئی تھی۔ اب وہ مجھ پر بہت کم توجہ دیتا اور ہر وقت اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں مصروف رہتا۔ ایک دن میں ڈرائنگ روم کے قریب سے گزری تو اپنی گرل فرینڈ سے فون پر بات چیت کر رہا تھا، اور وہ اتنا مگن تھا کہ اسے میرے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا، اور اس کے کپڑوں سے اس کی مردانگی کا صاف صاف پتہ چل رہا تھا۔ شاید اس کی گرل فرینڈ اس سے گرم گرم باتیں کر رہی تھی، جس سے اس کی مردانگی واضح ہو گئی، جسے دیکھ کر میرے جسم میں آگ لگ گئی اور میرا من جھلسنے لگا، کیونکہ میرے شوہر تو پہلے ہی سے ملک سے باہر ہوتے تھے اور میرے جسم میں یہ پیاس پہلے سے موجود تھی، اور کرب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا واش روم چلی گئی اور خود کو وہاں پر جا کر ٹھنڈا کر لیا، مگر جسم کی ہوس ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، جس طرح سے شوہر کے موجود ہوتے ہوئے ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ابھی بھی میرے خیالات میں ڈرائنگ روم والا سین بار بار آ رہا تھا، اور میں ذہن میں اس کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی۔ کیا کیا خوب نظارہ ہے، اور میرے اندر ایک عجیب سی جستجو جاگ چکی تھی، اور اس پڑوسی کو دیکھنے کا میرا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ اب میں اسے بہت پیار سے اور ہولناک نظروں سے دیکھنے لگی اور اپنے جسم کی نمائش کرنے لگی، تو کبھی سوتے ہوئے اس کی طرف سونے کا ناٹک کرتی کہ وہ میرے جسم کے خد و خال اچھے سے دیکھ لے، مگر وہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ وہ میری طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے وہی احترام اور عزت تھی جو کہ عموماً بڑوں کی ہوتی ہے، لیکن میں اسے اپنے دل کے تخت پر بٹھا چکی تھی اور خیالوں میں اس کے ساتھ کئی راتیں گزار چکی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا فی الحال ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق تھا۔ پھر دن یوں ہی گزرتے گئے اور ہر آنے والا دن میرے لیے مشکل ترین ہوتا گیا، کیونکہ وہ میرے دل و دماغ میں مکمل بس چکا تھا، اور میرا دل و دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ شوہر سے وفاداری کا تھا اور دوسرا حصہ جوانی کا، اور جسم یہ آرزو کرتا تھا کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، لیکن اب میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ بات صرف جوان جسم کی ہی نہیں تھی۔ میرے پڑوسی کے شخصی اور انداز گفتگو اور میرے بچوں سے لگاؤ نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ ایک رات وہ میرے قریب ہی لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میری نظر اس کے کپڑوں پر پڑی، جس سے اس کی جوانی جاگ چکی تھی۔ مجھے یہ موقع غنیمت لگا اور میں نے سوچا وہ تو یہ ہمت نہیں کرے گا، لہٰذا مجھے پہل کرنی ہوگی۔